راہ ہدایت کے معزز سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو نماز کے بارے میں ہے کہ کس طرح نماز مومنین کی معراج کہلاتی ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے بنے رہیں، اور اگر آپ کی معلومات میں کچھ بھی اضافہ ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ہر کوئی یہ تو بات جانتا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر 5 وقت کی فرض ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے، اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے مارو اگر وہ نماز نہ پڑھے، یعنی نماز کے لیے اگر سختی بھی کرنا پڑ جائے تو ضرور کرو۔ اور اس کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام فرائض جو ہے وہ اسلام کے دنیا ہی میں ملے، مگر یہ ایک واحد عبادت تھی جو کہ اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفتاً دی۔ یہ تو ہوگی اس کی اہمیت۔ اب آئیے ہم جانیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کا بنیادی مفہوم ہے تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ اس وجہ سے اس کا سیدھا تعلق ہماری روح سے ہے۔ اگر انسان کی اللہ سے محبت کی گرمی اس کی روح میں ٹھنڈی پڑ جائے یا کم ہو جائے تو نماز ایسی عبادت ہے جو اس محبت کی گرمی کو روح میں پھر سے بھڑکا دے گی۔ یہ تو ہوا اس کا لغوی معنی، اور اس کا لفظی معنی ہے متوجہ ہونا، دعا کرنا۔ اگر مادہ دیکھے تو اس کا تعلق سیدھا روح کے ساتھ ہے۔ نماز ذکر کا ذریعہ ہے، جس طرح قرآن ذکر کا ذریعہ ہے، اور نماز اصل میں ذکر خطابی کی بلند ترین صورت ہے۔ کس طرح ہے آئیے ہم جانتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو اللہ سے خطاب کرتے ہوئے پہلے تو ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں جانب سے کٹ کر یقیناً میری پوری توجہ میں اس ذات کی طرف کرتی ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بنایا۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں سبحانکا، تو پاک ہے، یعنی سیدھا اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، وبحمدکا، تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ، اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتی ہوں۔ یہاں بھی براہ راست سیدھا اللہ سے خطاب ہے۔ اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہم اللہ کے سامنے نماز میں ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، جب رکوع کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور سجدہ۔ حدیث میں آتا ہے گویا ہم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہے کوئی اور عبادت جس میں بندہ اس قدر اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے بچھا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی جو قرب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے معراج والی رات ہوا تھا، وہی قرب بندے مومن کو نماز میں ملتا ہے، بالکل وہی عروج، وہی بلندی۔ مگر کس طرح؟ وہ نماز جو صرف گنتی پوری کرنے کے لیے پڑھی جائے، یا اس لیے پڑھی جائے کہ فرض ہے، پڑھے تو اللہ جنت دے گا، نہیں پڑھے تو جہنم ملے گی، کیا یہی وجہ ہے نماز پڑھنے کی، یا اس سے بھی کوئی بلند ترین صورت ہے؟ بھلے ہی نماز ہم نے پڑھ لی ہو، تمام ارکان بھی ادا کر دیے ہو، مگر ہمارا رابطہ جو اللہ سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا، روح سوئی ہوئی تھی، وہ بیدار نہیں ہوئی، پوری نماز پڑھ لی تب بھی۔ اگر اس طرح کی نماز ہو تو وہ صحیح معنی میں نماز کی روح تک نہیں پہنچ سکی، اور جو حاصل ہونا تھا نماز سے وہ اس سے محروم رہ گئے، کیونکہ ساری دنیا سے توجہ کاٹ کر اس کو اللہ سے جوڑنا تھا، مگر وہ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو پائی، بلکہ صرف جسم اس کا نماز میں تھا اور روح کہیں اور تھی۔ تو یہ نماز معراج المومنین نہیں ہے، بلکہ نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے وہی عرش الہی تک بندے کو جوڑتی ہے، اور صحیح معنوں میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے میری طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ، اور پھر وہ میرے بارے میں سوال کریں
میری قربت حاصل کرے تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب تر ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت سے ادا کرنے کا حاصل۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن و رات کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب غور و فکر انسان کر چکا، اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے اور رات اور دن کا مالک اللہ ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا تو اب آگے کی آیت اس کے لیے ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو پہ لیٹ کر، یعنی اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو جاننا صرف ضروری نہیں ہے بلکہ جاننے کے ساتھ اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور بہترین ذکر قرآن ہے جس میں اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کو خالق و مالک ماننا دل و دماغ سے، پھر اپنی عبادت کا ثبوت دینا، اس کے لیے اللہ سے ہر وقت تعلق ضروری ہے، اور اگر تعلق اللہ سے کم ہو گیا تو سمجھ لو کہ شیطان کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس طرح خالی گھر، اس میں تو جنات کا بسیرا ہو جائے گا، اسی طرح خالی دل بھی اللہ کی یاد سے تو شیطان ابلیس اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بھلائی سے دور کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے تقرب اللہ، جس کی دو قسمیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قرب حاصل کرنے کی دو طریقے ہیں، تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل، یعنی فرض کے ذریعے تقرب حاصل کرنا اور نفل کے ذریعے تقرب حاصل کرنا۔ اہمیت فرض کو حاصل ہے اور بلندی نوافل کو ہے، اس لیے اللہ کا شکر بجا لائے اور نماز کی اہمیت کو سمجھے، کیونکہ وہ اللہ سے گہرا تعلق جوڑتی ہے۔ اس لیے روز تمام کاموں کے باوجود، بھلے ہی آپ کتنے بھی مصروف ہو، کم از کم 5 وقت تو نکالے اپنے آپ کو، جسم کے ساتھ روح کو بھی پاک کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ اب میں اپنی بات سورہ طٰہٰ کی آیت پر ختم کروں گی۔ اللہ فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ، جس مشن کو تمہارے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، اس میں سب سے بڑی قوت کا ذریعہ نماز ہے، میرا ذکر ہے، اس لیے میری یاد سے غافل مت ہونا۔ تو نماز کو ترک نہ کرے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔